بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ سوال: تعبیر کی تعریف کریں۔ جواب: تعبیر کی تعریف۔ آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ اس فرمان میں تا وقت یہ کہ موضوع یا سیاق و سباق میں کوئی امر اس کے منافی نہ ہو۔ امر کے معنی لا زوال لا فانی، فرمان کے معنی حکم، موضوع کے معنی خاص بحث، منافی کے معنی نفی کرنا، تعبیر کے معنی مفہوم، مراد، وضاحت، معنی، تشریح، واقعہ، حقیقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: عدالت کی تعریف کریں۔ قانون شہادت 1984۔ جواب: عدالت کی تعریف: عدالت میں تمام جج اور مجسٹریٹ اور وہ تمام اشخاص شامل ہیں جو قانوناً شہادت لینے کے مجاز ہوں، ما سوائے ثالثوں کے۔ مجاز کے معنی جس کو اجازت ہو یا اختیار دیا گیا ہو۔ ثالث کے معنی منصف، سرپنچ۔ ما سوائے کے معنی اس کے علاوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ سوال: آرٹیکل نمبر 2 کے تحت دستاویز سے کیا مراد ہے؟ جواب: دستاویز سے مراد کوئی مواد جو کسی شے پر بذریعہ حروف، اعداد، علامات ظاہر کیا جائے، یا ایک سے زیادہ ذرائع استعمال کیے جائیں یا ان کے ذریعے ظاہر یا بیان کیا جائے۔ نمبر 2، دستاویز مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ نمبر 29 کے تحت دستاویز ایک تحریری مواد ہوتا ہے جو کسی حقیقت یا خلاصہ کو بیان کرتا ہے اور کسی مفہوم یا معنی کا حامل ہوتا ہے اور عدالت میں بطور ثبوت یا شہادت پیش کیا جا سکتا ہے، جو کسی کپڑے، کاغذ، پتھر، دھات، چمڑے، درخت، ہڈیوں وغیرہ پر لکھا ہو یا تحریر شدہ ہو۔ دستاویز ہوتا ہے۔ دستاویز کے معنی کوئی اہم تحریر، ثبوت، نشانی۔ مفہوم کے معنی جو سمجھ میں آئے، معلوم ہونا۔ حامل کے معنی بوجھ اٹھانے والا، کوئی خصوصیات رکھنے والا۔ مواد کے معنی اجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ شہادت کی تعریف۔ آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ شہادت ایک جامع لفظ ہے، گواہان کے بیانات اور دستاویزات پر مشتمل ہوتی ہے جو مقدمہ کو ثابت کرنے یا غلط ثابت کرنے کے لیے کسی عدالت یا عدالتی فورم میں پیش کی جاتی ہے۔ فورم کے معنی عدالت، قانونی عام مباحثوں کی جگہ یا تنظیم۔ دستاویزات کے معنی کوئی اہم تحریر، یادداشت، ہدایت نامہ، ثبوت، سند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ شہادت کی تعریف۔ قانون شہادت میں کیا بیان کی گئی ہے؟ قانون شہادت 1984۔ جواب: شہادت میں شامل ہیں زیر تحقیق امور سے متعلق وہ تمام بیانات جو گواہان عدالت کی اجازت یا حکم سے اس کے روبرو دیں۔ زبانی شہادت ہے، یا وہ تمام دستاویزات جو عدالت کے معائنے کے لیے پیش کی جائیں۔ دستاویزی شہادت ہے، امور کے معنی معاملات۔ شہادت کی ضرورت عدالت کو سچائی تک پہنچنا ہوتا ہے، چونکہ عدالت زیر متنازع واقعہ یا واقعات کی حقیقی یا واقعاتی صورتحال سے واقف نہیں ہوتی۔ کوئی عدالت سچائی تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟
صرف شہادت ہی ایسی چیز ہے جو عدالت کو سچائی تک پہنچاتی ہے۔ صرف شہادت ہی ایسے بیان سے نتیجہ اخذ کرتی ہے جو زبانی طور پر دیا گیا ہو اور قابل ادخال ہو۔ اخذ کرنا کے معنی نکالنا، تحقیق کے معنی یقینی طور پر ثبوت تلاش، معائنہ کے معنی جانچ پڑتال دیکھ بھال، قابل ادخال کے معنی کوئی شہادت عدالت میں جمع کرانے کے قابل ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال: واقعہ کی تعریف بیان کریں۔ آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ جواب: آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ واقعہ کی تعریف۔ قانون شہادت 1984 کوئی شے، کیفیت اشیاء کے درمیان کوئی تعلق جو حواس خمسہ سے محسوس ہو سکتا ہو، یا کوئی ذہنی کیفیت جس کا کسی شخص کو شعور ہو، واقعہ کہلاتا ہے۔ کیفیت کے معنی کسی شے کی حالت، واقعہ کے معنی وقوع، سانحہ، حادثہ۔ حواس خمسہ انسان میں کل 5 ہیں۔ نمبر 1 آنکھ دیکھنا، نمبر 2 ناک سونگھنا، نمبر 3 کان سننا، نمبر 4 زبان چکھنا، نمبر 5 ہاتھ سے چھونا یا محسوس کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ سوال: واقعہ تنقید طلب کی تعریف کریں۔ آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ جواب: واقعہ تنقید طلب کی تعریف: ایسا واقعہ جو تحقیق طلب ہو، واقعہ تنقید طلب کہلاتا ہے۔ ایسا واقعہ جس کو ثابت کرنا مدعی کے لیے ضروری ہو اور جس کو جھٹلانا ملزم کے لیے ضروری ہو، واقعہ تنقید طلب کہلاتا ہے۔ اغوا، ڈکیتی، دہشت گردی واقعہ تنقید طلب ہے۔ قتل کے مقدمہ میں مقتول کا قتل ہونا واقعہ تنقید طلب ہے۔ اغوا کے مقدمہ میں مغویہ یا مغوی کا اغوا ہونا واقعہ تنقید طلب ہے۔ تنقید طلب کے معنی ایسا امر جس میں چھان بین، سوال جواب یا تحقیق کی ضرورت ہو۔ جھٹلانا کے معنی رک، تحقیق کے معنی تلاش، چھان بین کرنا، کھوج لگانا۔ امر کے معنی لا زوال، لا فانی۔ تنقیح کے معنی چھان بین، طلب کے معنی تلاش، جستجو، کھوج، مقصد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرٹیکل نمبر 2 قانون شہادت 1984۔ سوال: واقعہ متعلقہ کی تعریف کریں۔ جواب: واقعہ متعلقہ کی تعریف۔ قانون شہادت 1984 ایسا واقعہ جو کسی واقعہ تنقید طلب کے ثبوت میں مدد دے، واقعہ متعلقہ کہلاتا ہے۔ قانون شہادت میں آرٹیکل نمبر 19 سے آرٹیکل نمبر 69 تک واقعہ متعلقہ بیان کیا گیا ہے۔ جرم کی تیاری، وجہ اناد، چلن ما قبل، چلن ما بعد، شناخت پریڈ، بیان نزاع، مہر کی رائے، عذر عدم موجودگی، محرک، اقبال جرم، یہ تمام واقعہ متعلقہ ہیں۔ تنقیح کے معنی چھان بین، تنقید طلب کے معنی ایسا کوئی امر جس میں چھان بین، سوال جواب یا تحقیق کی ضرورت ہو۔ تحقیق کے معنی تلاش کرنا، کھوج کرنا۔ واقعہ متعلقہ کے معنی ہر وہ واقعہ جس کے اثبات یا تردید سے واقف، تنقیح کے اثبات یا تردید پر اثر پڑے۔ اثبات کے معنی ثابت کرنا، اقرار۔ تردید کے معنی رد، توڑ، کاٹ دینا۔ نزاع کے معنی موت کی سی کیفیت۔ عذر کے معنی بہانہ، ٹال مٹول۔ عدم کے معنی نہ ہونا۔ چلن ماقبل کے معنی جرم کرنے سے پہلے کی حالت، ملزم یا ملزمان کی۔ چلن ما بعد کے معنی جرم کرنے کے بعد ملزم یا ملزمان کی حالت۔ شناخت پریڈ کے معنی ملزم یا ملزمان کی پہچان کے لیے صف بندی یا قطار۔ وجہ اناد کے معنی دشمنی کی وجہ۔